شہر کا ریلوے اسٹیشن تھا جب انگریز دور میں برصغیر پاک و ہند میں ریلوے لائن بچھائی گئی۔ پہلے تو اس شہر کے قریب سے ریلوے لائن گزرتی تھی کیونکہ پہلے یہ قصبہ تھا، مگر جوں جوں آبادی بڑھتی گئی تو اسے ایک ریلوے اسٹیشن بنا دیا گیا۔ یہ ریلوے اسٹیشن آبادی سے تھوڑا ہٹ کے تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے داخلی اور خارجی راستے کے سامنے ایک کھلی سڑک تھی جو سیدھی شہر کو جاتی تھی۔ پچھلی جانب ایک بہت قدیم قبرستان تھا۔ دن بھر کئی منچلے یہاں آ کر پلیٹ فارم پر کرکٹ کھیلتے۔ اسٹیشن کا عملہ بھی ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتا۔ اسی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ 8 سے 10 کوارٹرز اسٹاف کی رہائش کے لیے بنے ہوئے تھے۔ اسی اسٹیشن پر ہر سال کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا جس کی وجہ سے کئی مسافر زخمی ہوتے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ مزید یہ کہ اسٹیشن کے اسٹاف میں سے کسی نہ کسی کی اذیت ناک موت ہوتی۔ پھر آہستہ آہستہ اسٹیشن اور پلیٹ فارم کے بارے میں بہت سی پراسرار باتیں مشہور ہونا شروع ہو گئی۔ اب تو صورتحال یہ تھی کہ کسی بھی اہلکار کا ٹرانسفر یہاں ہوتا تو وہ سفارش یا اثر و رسوخ سے رکوا لیتا۔ ادھر آنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ عامر بھی اسی اسٹیشن کے عملے کا ایک اہلکار تھا۔ وہ مجبوری کی وجہ سے یہاں رکا ہوا تھا کیونکہ اس کی ترقی ہونے والی تھی اور 3 ماہ بعد ایک بڑے ریلوے اسٹیشن پر ایک اہلکار کی ریٹائرمنٹ ہونا تھی۔ تو افسران کا وعدہ یہ تھا کہ جب وہ سیٹ خالی ہوگی تو اسے پروموشن دے کر وہاں تعینات کر دیا جائے گا۔ اسی امید پر عامر یہاں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ اس کی فیملی اسی بڑے شہر میں رہائش پذیر تھی جہاں ترقی کے بعد اس کو جانا تھا۔ عامر یہاں اکیلا ہی کوارٹر میں رہتا تھا۔ ایک دن عامر اپنے کوارٹر میں لیٹا ہوا تھا۔ گرمیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے یہاں سے ایک تیز رفتار نان سٹاپ ٹرین گزرنی تھی۔ رات کے تقریباً 11:15 بجے عامر اپنے کوارٹر سے باہر نکلا تاکہ لائن کانٹا وغیرہ چیک کر کے دیگر عملے کے ساتھ آنے والی ٹرینز کو کلیئرنس دے سکے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پلیٹ فارم کی جانب جا رہا تھا تو اچانک رک سا گیا، جیسے کوئی بھیانک خواب دیکھتے دیکھتے اچانک اس کی آنکھ کھل گئی ہو۔ وہ آواز اور منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ عامر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ دھندلا تھا مگر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت کے جسم کے 4 ٹکڑے ہوئے پڑے تھے اور ایک بہت بڑا ناگ ان ٹکڑوں کے اوپر رینگ رہا تھا۔ منہ سے لمبی لال زبان بار بار نکال کر ان ٹکڑوں پر پھونک مارتا تو آگ کے شعلے نکلتے۔ عورت کے سر سے سسکنے اور کراہنے کی دل خراش چیخیں نکل رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن کو دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب عورت کے جسم کے ٹکڑے یکدم جڑ گئے اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ناگ اس کے جسم سے لپٹ گیا تھا۔ یہ منظر بہت ہولناک تھا۔ خوف سے عامر کانپنے لگا۔ قریب تھا کہ عامر لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ اچانک دور سے آنے والی ٹرین نے زوردار ہارن بجایا اور ٹرین کی لائٹ نظر آئی تو وہ عورت اور بڑا سا ناگ اسی لمحے دھواں بن کر فضا میں غائب ہو گئے۔ دوسری جانب سے ایک اہلکار کلیئرنس کے لیے ٹوکن لے کر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عامر کی جان میں جان آئی۔ پھر کچھ منٹوں بعد ٹرین اسٹیشن سے گزر گئی۔ عامر اسی لمحے اپنے کوارٹر کی طرف دوڑ پڑا اور چارپائی پر جا گرا۔ اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا۔ صبح اس نے رات والا سارا واقعہ سب کو سنایا تو پورے عملے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ اب رات کو گزرنے والی ٹرینز کو کلیئرنس دینے کے لیے کوئی بھی اہلکار اکیلا باہر نہ نکلتا۔ سب مل کر جاتے اور کام کرتے۔ کچھ دن خیریت سے گزر گئے۔ ایک رات کی آخری پہر عامر شاید کسی کام سے یا ویسے ہی اپنے کوارٹر سے نکلا اور پھر وہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگلے صبح پلیٹ فارم پر عامر کی ادھڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ جگہ جگہ سے گوشت نوچا ہوا تھا، ہڈیوں کا پنجر تھا صرف۔ چہرے کے خط و خال سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ لاش عامر ہی کی ہے۔ فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجا گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے تمام ملازمین کے بیان لیے گئے۔
عامر کی دردناک اور ہولناک موت کے بعد پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں نے ٹرین تو دور کی بات اسٹیشن کی طرف سے گزرنا تک چھوڑ دیا۔ ملازمین نے چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیا، کچھ ٹرانسفر کے لیے لگ گئے۔ پورے شہر میں اسٹیشن کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ ادھر حکومت اس شہر کو تحصیل سے ضلع کا درجہ دینے والی تھی، تو اسی سبب سے 2 نئی ٹرینز یہاں سے چلانے کا پلان بھی مکمل تھا، مگر ان حالات میں کوئی بھی ملازم اسٹیشن پر ڈیوٹی کرنے کے لیے راضی نہ تھا۔ ٹھیلے والے اور سٹالز والے سب لوگ اسٹیشن چھوڑ گئے۔ اب اسٹیشن پر ویرانی کا راج تھا۔ ان حالات میں عبدالحفیظ نامی اسٹیشن ماسٹر نے کچھ بہادر، دلیر اور نڈر ملازمین کا ساتھ لیا اور اس صورتحال سے نمٹنے کا ارادہ کیا۔ اس پراسرار، خوفناک اور آسیب زدہ اسٹیشن کا چارج لینے سے پہلے اسٹیشن ماسٹر اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضری کرنے گئے۔ جب وہ اپنے پیر صاحب کے پاس حاضری کے لیے پہنچے تو وہ اپنے آستانے کے باہر ایک پیڑ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ نورانی چہرہ، سفید داڑھی، آنکھیں بند کیے ان کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر کسی وظیفے کا ورد کرنے میں مصروف تھیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے تمام ماجرا مرشد صاحب کی خدمت میں گوش گزار کیا۔ تو چند لمحوں کے بعد انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر دیا کہ اسے چاندی کے خول میں پیک کرا کے اپنے گلے میں ڈال لو اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہ کرنا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اپنے مرشد صاحب کی دعا لی اور اللہ کا نام لے کر اسٹاف کے ہمراہ اسٹیشن کا چارج لے لیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ پورے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی لائٹس جل رہی تھیں۔ ٹرین کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر سے اٹھ کر پلیٹ فارم کی طرف آیا تو اچانک تمام لائٹس بند ہو گئی، جبکہ بجلی آ رہی تھی۔ وہ کسی کو آواز دینے لگا تو اچانک اس کے کانوں میں سسکنے کی آوازیں آنے لگی اور وہ آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہونے لگی۔ پھر زور کی چیخ سنائی دی اور اگلے ہی لمحے اس کے سامنے انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی شکل والے پتلے آ گئے، جن کے لمبے لمبے ناخن چاقو نما تھے۔ لگتا تھا کہ وہ اس کے جسم کو نوچ لینا چاہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھتے مگر کوئی اندیکھی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے روک دیتی۔ اسٹیشن ماسٹر نے مرشد صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب ورد مکمل ہوا تو اس نے پتلوں کی جانب زور سے پھونک ماری تو وہ مزید پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دوسرے وظیفے کا ورد شروع کیا تو اس کے کانوں میں آواز آئی، آج تو بچ گیا مگر آئندہ نہیں بچے گا، تیری موت بھی عامر جیسی ہوگی۔ تبھی وہ پتلے غائب ہو گئے اور پلیٹ فارم اور اسٹیشن کی لائٹس خود بخود آن ہو گئیں۔ اگلے دن اس نے ساری صورتحال سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے مرشد صاحب کو آگاہ کیا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت دی کہ گلے کی تعویذ کا خاص خیال اور حفاظت کرنا۔ 2 دن تو سکون سے گزر گئے۔ تیسری رات جب ٹرین آنے کا وقت ہوا تو اس نے کلیئرنس کے لیے ٹوکن تیار کیا۔ کانٹے والے نے کانٹا بدلا، ابھی سگنل ڈاؤن نہیں کیا تھا کہ اسے پلیٹ فارم پر ایک بہت بڑی مرغی نظر آئی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ مرغی ایک بکری میں تبدیل ہو گئی اور پھر ایک دم بہت بڑی بھینس کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور منہ اور نتنوں سے انتہائی تیز خوفناک آوازوں کے ساتھ آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آن کی آن میں اسے اپنی ٹانگوں تلے روندنے اور ادھیڑنے کے لیے بے قرار تھی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ دوسری طرف ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ بہت بڑی بھینس اپنے منہ سے آگ اڑاتی قریب آ گئی اور اپنی اگلی ٹانگیں زمین پر زور زور سے رگڑنے لگی۔ اس کے کھروں سے چنگاریاں نکلنے لگی تھیں۔ وظیفے کی پھونک سے وہ تھوڑی سی پیچھے ہٹی مگر اور زیادہ غصے میں لال ہو گئی۔ وہ خونخوار نظر آ رہی تھی۔ تبھی اسٹیشن ماسٹر نے دوسرا وظیفہ پڑھ کر مرشد صاحب کی ہدایت کے مطابق بھینس پر زور سے تھوکا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی اور فضا میں غائب ہو گئی۔ مگر جیسے ہی وہ دوسری جانب پلٹا تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ سگنل ڈاؤن ہے مگر کانٹا خود بخود تبدیل ہو چکا ہے۔ ادھر ٹرین آ رہی تھی، ہارن کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ اگر ٹرین اسی ٹریک پر آ جاتی
جو کہ خود بخود تبدیل ہوا تھا تو یہ ریلوے کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ کہلاتا۔ کئی مسافر موت کے منہ میں چلے جاتے، نہ صرف ٹرین الٹ جاتی بلکہ آگ بھی لگ جاتی اور بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوتی۔ اس نے فوراً کانٹے والے کو آواز دی۔ ٹرین سگنل کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے دوڑ کر فوراً کانٹا تبدیل کیا۔ اتنی دیر میں کانٹے والا بھی پہنچ گیا۔ اسے فوراً ٹریک چیک کرنے کو کہا۔ لائن کلیئر تھی اور ٹرین خیریت سے گزر گئی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح اس نے ٹیلی فون پر مرشد صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ ان تمام خطرناک حالات اور واقعات کے پیش نظر ان کا خود آنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے تلقین کی کہ وظائف کا ورد جاری رکھیں اور ریلوے اسٹیشن کو بالکل بھی نہ چھوڑے، ہر کام اپنی نگرانی میں کروائے اور ہر چیز پر کڑی نگاہ رکھے اور کوئی غفلت نہ برتے۔ اسی شام مرشد سرکار پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر ریلوے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کا تفصیلی جائزہ لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مرشد صاحب نے بتایا کہ آج کی رات بہت کڑی اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج اماوس کی رات ہے۔ اب رات 12 بجے سے پہلے کسی ٹرین نے نہیں آنا تھا اور جو کچھ بھی کرنا تھا یا ہونا تھا وہ رات 12 بجے سے پہلے ہو جانا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مرشد صاحب نے کچھ نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، کثرت سے درود پڑھا، پھر قصیدہ بردہ شریف کے بعد پلیٹ فارم پر آ کر اپنے گرد حصار کھینچا اور ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ پانی والا برتن منگوایا اور پانی پر دم کر کے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ آپ نے حد بندی بنا دی، سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی اس حد سے آگے آنے کی کوشش نہ کرے۔ سب کے دل تجسس اور خوف سے دھڑک رہے تھے۔ مرشد صاحب نے ایک جلالی وظیفہ شروع کر دیا۔ اچانک کربناک گھٹی گھٹی سسکیوں کی آوازیں ابھرنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی لڑکی شدید اذیت سے کراہ رہی ہو، تڑپ رہی ہو، جیسے اس کے گلے پر کوئی آہستہ آہستہ چھری چلا رہا ہو۔ پھر ایک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ مرشد صاحب نے اس جانب زور سے پھونک ماری تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد پورے اسٹیشن اور پلیٹ فارم کی لائٹس خود بخود بند ہو گئیں۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی۔ وہ چال سا آ گیا۔ اب ایک خنزیر کی شکل کا بڑا سا جانور، جس کے لمبے لمبے سینگ اور انتہائی نوکیلے دانت تھے، وہ پرندے کی طرح اڑتا ہوا آیا اور مرشد صاحب کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کے منہ سے خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ چونکہ مرشد صاحب حصار میں بیٹھے تھے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ مرشد سرکار نے اسے حکم دیا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، مگر اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور بولا کہ انسانوں سے اس نے انتقام لینا ہے۔ مرشد سرکار نے پانی والے برتن میں ہاتھ ڈالا، چلو میں پانی بھرا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ جیسے ہی اس کے جسم پر پانی کے چھینٹے پڑے، اگلے ہی لمحے اسے آگ لگ گئی اور وہ چیخنے چلانے لگا۔ مرشد صاحب جیسے جیسے اس پر پانی پھینکتے تو آگ ایسے بھڑکتی جیسے جلتی آگ پر پیٹرول ڈالا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ ماحول پر گہرا سکوت اور سکون طاری ہو گیا۔ جب مکمل طور پر دھواں ختم ہو گیا تو مرشد صاحب حصار سے باہر نکلے اور ملازمین کو آواز دے کر بلایا کہ خطرناک جنات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ سب کو مبارکباد دی اور فوراً شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس طرح وہ رات صبح کے اجالے میں تبدیل ہو گئی۔ صبح مرشد صاحب نے شہر کی تمام سیاسی انتظامی شخصیات کو ریلوے اسٹیشن پر بلوایا اور پلیٹ فارم کی دوسری جانب جہاں جھاڑ اگی ہوئی تھی اس کو ہٹا کر کھدائی کروائی تو وہاں سے ایک انسانی پنجر برآمد ہوا۔ انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا کہ ریلوے اسٹیشن تعمیر ہونے سے پہلے اس جگہ پر مرگھٹ تھا۔ ایک جمار جنات کو قابو کرنے کے لیے اور پراسرار طاقتیں حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر انتہائی غلیظ اور مکروہ جادوئی عمل کرتا تھا۔ اس نے ایک معصوم لڑکی کو کہیں سے اغوا کیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چھری سے ذبح کیا اور اس کا خون پیا تاکہ اگلا عمل کر کے وہ طاقتور شکتی حاصل کر لے، مگر اس کا عمل غلط ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ خود کہیں غائب ہو گیا اور جنات بھر گئے۔
جس کی وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوئے۔ جنات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ انسانی پنجر اسی معصوم لڑکی کا ہے جسے اس نے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی تھی۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں کی تھی، مگر اس کی بہت بے حرمتی ہوئی۔ پھر اس پنجر کو غسل دیا گیا، خوشبو لگا کر کفن پہنایا گیا، اور مرشد سرکار نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کبھی کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہوا۔